بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے پروگرام مکالمہ میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر الوی۔ سعید الوی صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے، جس کی وجہ سے پروگرام کی میزبانی جو ہے وہ میرے کندھوں پہ ہے۔ ناظرین، بات کریں گے آج پاکستان کی سیاسی ماحول کے حوالے سے۔ یہ ہم پے در پہ مختلف اوقات میں پاکستانی سیاست کے ڈائنامکس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بڑی ونریبلٹی ہے ہمارے جو ایک سیاسی افق ہے، اس کے وقت ہر وقت کچھ نہ کچھ سٹیج سجا رہتا ہے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسے کچھ نئے کریکٹرز آتے ہیں اور کچھ پرانے جو ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن بات وہیں کہ وہیں رہتی ہے کہ جو سیاسی جو دو پیش لگانے میں ماہر جو ہماری پارٹیز ہیں وہ آپس میں گتم گتہ ہو جاتی ہیں۔ وہ سال بعد صحیح، 2 سال بعد صحیح، 3 سال بعد صحیح، لیکن پھر کہیں نہ کہیں دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ سرگرم رکھتے ہیں۔ موجودہ جو الیکشن ہوئے آزاد کشمیر میں، بلکہ آج دو الیکشنز میں دو حلقوں میں LA 26 اور 27 میں دوبارہ پولنگ ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے بارش کی وجہ سے 2 تاریخ کو وہ پولنگ نہ ہو سکی۔ بہرحال انتخابی نتائج کے حوالے سے کبھی بھی کوئی مطمئن تو نہیں رہا۔ جو پارٹی جیتتی ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں، جو ہارتی ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہے۔ بلکہ اس میں میں اگر ذکر کروں یہاں پہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا، تو وہ ان کا خاصا رہا ہے اسپیشلی کہ دھاندلی کے حوالے سے جو تحریک زور سے چلائی ہے تو انہی کے دور سے شروع ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال بلاول بھٹو صاحب بھی بڑے سرگرم میں اپنے بیانات دے رہے ہیں، اور بلکہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا، کل ہم نے ان کا ایک ویڈیو بیان دیکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، گھڑی الٹی چلنی شروع ہو گئی ہے، ٹک 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 جو ہے انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا۔ اس سارے چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت پینل پہ موجود ہیں سومیہ عطا شاہانی صاحبہ، MP ہیں جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، ان کا مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب جو کہ PTI سے ان کا تعلق ہے، MP ہیں پنجاب سے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے گیان چند صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے تمام خواتین حضرات کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو سومیہ صاحبہ کے جو بلاول صاحب نے کل ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تو کیا واقعی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یا مطلب کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ ایک تو ایک طرح سے اتحادی بھی ہیں، اور ایک طرح سے وہ آپ کی الٹی گنتی آپ کو سنا کے آپ کو سسٹم سے باہر کرنے چاہ رہے ہیں۔ اب یہ سسٹم جو ہے اب وہ شیک ہو گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں کہوں گی اس ٹائم بلاول بھائی اتحادی پلس اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی کوئی کمی نہیں ہے اس ٹائم ان کو ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود۔ انہوں نے جب بھی مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تو، جہاں ان کو جو چیز چاہیے تھی، ان کو سینٹ کی چیئرمین شپ چاہیے تھی، ان کو صدارت چاہیے تھی، ان کو گورنر شپ چاہیے تھی، ان کو GB کا الیکشن چاہیے تھا، وہ سب کچھ لینے کے باوجود وہ کہتے ہیں نا دھوس زمانے سے ہمارے جو حلیف ہیں، جو ہمارے مطلب اتحادی ہیں، اس ٹائم بھرپور اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ بیان بازی چلتی ہے، لیکن ایز اے پارٹی چیئرمین ان کو اس طرح کے بیانات سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو آپ نے ان کو کتنا کیوں غصہ دلوایا ہے؟ ان کو یہ کتنے غیظ و غضب میں کہہ رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان انہوں نے ایز اے گفٹڈ انہیں لیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو بڑی حیرت ناک اور یہ آپ گفٹڈ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کمپین چلا کے وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن جیتا ہے۔ یہ سارے بینیفٹس لے رہے ہیں، ایز اے یہ ہمارے ساتھ اتحادی ہونے کے بینیفٹ سارے لے لے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی جو بھی آتی ہے پالیسی اس کے اوپر اعتراض کر کے لوگوں میں یہ بیان تاثر دینے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کا سارا کیا کرایا مسلم لیگ نون کا ہے۔ اچھا سومیہ صاحب، مجھے ایک سوال کا جواب دیں، کل میں نے اچھا سومیہ صاحبہ ایک مجھے سوال کا جواب دے دیں، پھر میں باقی جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کی طرف بھی جاتا ہوں کہ اگر رشتہ اتنا مشکل سے چل رہا ہے، جہاں گزارا ممکن نہیں ہے، تو رائے جدا بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر نبیہ کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا، تو اگر وہ علیحدگی کا اعلان نہیں کرے تو آپ کر دیں کہ ہمیں آپ کا اعتماد کا ووٹ نہیں چاہیے، ہمارے نمبر پورے ہیں۔ بات سنیں، ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے
गैर मुतलका हमें मतलब बोलने पर हमारे मतलब समझ लें, उन्होंने कल राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ये दिया है कि उन्होंने कहा है कि इसके क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो हालात हैं वो इस चीज के मुतहम्मिल नहीं है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में बहुत सारी चीजें डिस्कशन की जाएं, वो कौमी मफाद में नहीं है, हमारे दिफाई मफाद में नहीं है। इस वजह से मियां नवाज शरीफ ने सबको कहा है कि पाकिस्तान नहीं, जो कल की मैं बताऊं आपको, कादर मंदोखेल साहब ने कहा है कि हमने जनाजे को कंधा दिया हुआ है, तो आप कह दें हमारे लिए बड़ा सिंपल है कि आप हमें कंधा ना दे, हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। बात सुने, हमने पहले भी रियासत बचाई थी 2023 में जब हमें अब तो आपको कोई मजबूरी नहीं है, सादा अक्सरियत आपके पास नेशनल असेंबली में मौजूद है, बचाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। और अभी भी जब हम मुश्किल हालात से बचा के लाए हैं तो हमारी जो बैरूनी ताकतें मौजूद होती हैं ना, जिसमें या कोई भी बैरूनी कुव्वतें हैं, वो हमारे मुल्क में अमल पैरा है। हम बता रहे हैं कि इस टाइम आपके मुल्क में बड़े मुश्किल से कश्ती बचा के लाए हैं, तूफान से संभाल के रखना बच्चों, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ ज्ञान चंद साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ज्ञान चंद साहब, ये बताइए कि बिलावल भुट्टो साहब को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि उन्होंने, जबकि वो सेंटर में गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, एतमाद का वोट भी दिया हुआ है और आईनी ओहदों पे बरजमान है, आपको अगर ज्यादा दुश्वारी हो रही है महसूस तो आप अलहदगी इख्तियार करके अपोजिशन में आ जाएं। तो आप अपोजिशन में हैं भी नहीं और आप अपोजिशन भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी है, कुछ समझ नहीं आ रही पीपल्स पार्टी की। देखें, कोई समझना ना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए। बात ये है कि आईनी जो ओहदे हैं, हमने इनसे वोट लिए, हमने इनको वोट दिए हैं, ये पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है। हम इनकी गवर्नमेंट का हिस्सा इसलिए नहीं है कि इनको आसानी हो अपनी पॉलिसी बनाने में, उसको बार बार देखना ना पड़े कि कोई मिनिस्ट्री अपने तौर पे चल रही है, कोई मिनिस्ट्री अपने तौर पे नहीं चल रही है। इन्होंने हम पे एहसान कोई नहीं किया है, इनके पास वो मेजॉरिटी भी नहीं थी। तो आप अपना एहसान उतार देना, अब तो आजाद हैं आप भी और वो भी, वो हो सकता है मेजॉरिटी साबित कर दे। हमारे चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी इसलिए बने गए हैं कि आप हमसे फेयर डील करेंगे। यहाँ पे तो ये है कि हमारे लीडरान पे हमले हो रहे हैं, इलेक्शन तो अपनी जगह पे, हमारे कारकुनान को शहीद किया जा रहा है। कश्मीर की इलेक्शन की अगर बात करें, फिर ये सोमैया बहन जैसी जो है वो सुबह शाम पता नहीं कहाँ की बातें कर रही हैं। अगर इनको लगता है, बिलावल का कहना बुरा लगता है, तो मियाँ साहब की क्या बात करें, वो छुप गए थे, अभी कश्मीर की इलेक्शन को मिनटे तरले करके शायद लेके आए हैं, वरना तो उनका किसकी मिनटे तरले की उन्होंने, ये भी तो बताएं ना, पूरी बात बताएं। इन्होंने किया कश्मीरी आवाम से, तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने तो ना असेंबली में कहीं देखा है ना कि बोलते। अच्छा ज्ञान साहब, मैं दोबारा सवाल आपके सामने रखता हूं, अगर आपको ये तंगी महसूस हो रही है तो आप ये आईनी ओहदों का अगर कोई फायदा नहीं है तो इन्हें कहे भाई ठीक है, आप अपने ओहदे अपने पास रखें, हमें अपोजिशन करने दें, बड़ा सिंपल है। नहीं, देखें हमने आईनी ओहदे बिल्कुल सही दिए हैं, अगर वो हमने अपने वोट दिए हैं तब मिले हैं ना। तो वोट देखे उस वक्त अगर सादा मेजॉरिटी नहीं थी, हमने भी सिंपल है कि अब आपके पास मेजॉरिटी का इशू नून लीग के पास नहीं है, तो फिर आप वो वजन ना उठाएं जो आपके ऊपर स्पेशली लादा गया, आप उतार दें। नहीं, अगर इनको जब महसूस हुआ हमको कि इनको जरूरत नहीं रही है, तो अपोजिशन में हम बहुत रहे हैं और इनको भी पता लग जाएगा कि पीपुल्स पार्टी को कैसे फेस करना है। तो ये बात नहीं है, अगर हमें लालच होती इनकी तो हम ये तो फिर इंतजार किस चीज का है, वो जो आप अपना फैसला करना चाहते हो आप कर लें। हमारा तो फैसला किया हुआ है ना, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थे। अगर नून लीग की गवर्नमेंट खत्म भी हो जाए, नून लीग शहबाज शरीफ इस्तीफा भी दे दें, ये असेंबली भी ना रहे, तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगले इलेक्शन या अगले टेंडर तक बरकरार रहे। वो आप रखना चाहते हैं और सिस्टम के साथ पहले मेरा ख्याल है रेजिग्नेशन दे के, गवर्नर अपने इस्तीफे दे के उसके बाद भी बात करें तो अच्छा लगता है। के साथ हैं,
چلے میں اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب. فیصل جمیل صاحب یہ بتائیے گا اس وقت تو آپ کی تو ڈائریکٹ ٹارگیٹنگ تھی نون لیگ کے ساتھ, تو اب تو پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے نون لیگ کو, تو یہ جو دشمن کے جو دو دشمن ہوتے ہیں آپس میں وہ دوست ہو جاتے ہیں کہ آپ کی اکٹھے ہو کے چلنے کا کوئی لگ تو نہیں رہا جیسے بلاول صاحب نے کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مدثر صاحب. لیکن یہ بات یہ کہ ہم لوگ تو ایک پرنسپل سٹانس پہ کھڑے ہیں. ہم لوگ اس سٹانس پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان کا جو 73 کا آئین ہے اور پاکستان کا جو قانون کہتا ہے, پاکستان میں جو عوام کہتی ہے اور جو پاکستان میں جو ہم تو ملک کو اس کے مطابق تحریک اس تحریک اگر جاتی ہے تو ہمیں تو اس سے کوئی راز نہیں ہے. لیکن بات کہ جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے ہے یہ صرف اور صرف ایک نورا کشتی چل رہی ہے, اور وہی بات ہے جب چور لی جاتی ہے جب مال بانٹنے کا ٹائم آتا ہے تو آپس میں یہ تو ہم نے دیکھا جب گلگت کے الیکشن ہوئے تب بھی ہم نے دیکھا پہلے آپس میں لڑے ہیں پھر بیٹھ گئے ہیں. بس یہی جو ہے نا, یہ تو خان صاحب نے آج سے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ سکے کے ایک ہی رخ ہے, تو ایک سکے کے دو رخ ہے. تو اگر تو یہ واقعی اپنے آپ کو اس ملک کا وفادار سمجھتے ہیں, اس پاکستان کے آئین جو بھٹو صاحب کے دور میں متفقہ آئین بنا تھا اس کا وفادار سمجھتے ہیں, تو آئیں بیٹھے اور اس کے لیے جدوجہد کریں. اور یہ جو وقتی فوائد ہیں آئینی ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ عوام کے حق کے سامنے بڑی ایک مائنر سی جو ہے نا ویلیو رکھتے ہیں. آپ ہر چیز میں نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہر ان کے غیر آئینی کام میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, 20ویں ترمیم ہو, 27ویں ترمیم ہو, جو بجٹ ہو. میری بہن ابھی جس طرح کہہ رہی تھی معیشت چاہیے, 4 سال کے اندر جو ہمیں 4 بجٹ پیش کیے ہیں, پاکستان کو معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان ڈیفالٹ آلموسٹ کر چکا ہے, ڈکلیئر ہونا باقی رہ گیا ہے. آپ لوگوں نے کسی بھی صوبہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کی ہیومن رائٹس دیکھ لیں, آپ لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے یا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اپوزیشن مل کے نہیں چلائیں گے؟ جی جمیل صاحب, میں نے تو یہ کہا کہ جو ہمارا آئین اور پاکستان کا قانون کہتا ہے اس کے اوپر متفقہ طور پہ صاف ہمارے ساتھ لیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک, یعنی ضرورت پڑے گی تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سومیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو الزام لگتا ہے نون لیگ کے اوپر بھی, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی, کہ جب الیکشن کا دن ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں, جب وزارتیں یا حکومت کی بات آتی ہے تو پھر جو ہے وہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ رہنے لگ پڑتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہیں کشمیر کے الیکشن اوور ہوں گے پھر آپ وہیں بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں گے گورنمنٹ کے لیے جیسے ماضی میں ہوا ہے؟ بات سنیں, جمہوریت کا جو حسن ہے نا, سب کو اکٹھا رکھنا اور اتحاد سے لے کر چلنا, میاں شہباز شریف نے ہمیشہ مفاہمت کی بہت اچھی پالیسی اپنائی ہے. جب یہ وہ کہتے ہیں نا چنے بٹی میں جل رہے ہوتے تو اچھل رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں سب سے بہترین اس ٹائم جو میاں شہباز صاحب کی بہترین پالیسی ہے, میاں نواز شریف کی حکمت عملی ہے, یہ وہ ان بٹی کے دانوں کو بھی وہ اکٹھا رکھنے میں ابھی تک کامیاب ہے. وہ صرف اور صرف ملک پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں, اپنی سیاست قربان کر کے ریاست بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیشہ اپوزیشن کو دعوت دیتے نظر آتے ہیں کہ آئیں مل کر بیٹھیں, آئیں مل کر مفاہمت سے بات کریں. عوام کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے. آپ یہ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ مل کے چلنا چاہیے, لیکن جب عوام آپ سنتی ہے ایک دوسرے کے اوپر آپ الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں, ایک دوسرے گالم گلوچ ہوتے ہیں, تو پھر واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر عوام کو سمجھ نہیں آتی. میاں نواز شریف نے تو کبھی گالی گلوچ نہیں کی. آپ کو یہ میں مدثر بتاتی چلوں کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ اپنی خدمت کی پالیسی کو لوگوں میں جا کر بتایا ہے. کشمیر الیکشن میں انہوں نے یہی کیا ہے, لوگوں کو بتایا کہ کشمیر کی ترقی وہیں رک گئی ہے جہاں تک میاں نواز شریف نے کروائی ہے. اس کے بعد ابھی جو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی وہاں کشمیر میں موجود تھی, کشمیر میں اس ٹائم پوری کی پوری پیپلز پارٹی کی پارٹی وہاں عمل پھیرا رہی ہے. ان کے پاس پورے ان کے وزیر وہیں رہ رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ان کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے ان کے لوگ لگائے ہوئے, اور یہ اپنی حکومت پر باندھنے کے الزامات لگا رہے ہیں. کشمیر میں حکومت ہی ان کی اپنی چل رہی ہے.
आप बताएं कश्मीर में किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना। तो पीपल्स पार्टी अपनी ही हुकूमत पर धांधली के वो लगा रही है, चार्जेस लगा रही है। मैं हैरान होती हूँ, मशीनरी इनकी, अमला इनका लगाया हुआ, और मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी देखते हुए मियां नवाज शरीफ ने जाके वहां अपने कश्मीरियों के दिल जीते हैं। उनको बताया है कि तुम्हारी तरक्की रुक चुकी है। जहां तक मियां नवाज शरीफ जो ब्रांड है, कश्मीर की तरक्की होती रही है। कश्मीर को हमने हमेशा कश्मीर की शहरत कहते हुए पाकिस्तान का हिस्सा भी करार दिया, और हमेशा हमारा एक ही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की बारी कब आएगी कि हम इस वक्त भी जो है वो आपने बजट जब देखा, नेशनल जो अपना वफाकी बजट है उसमें क्या हुआ, अवाम को कितना रिलीफ दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये तो फिर यहाँ पे बहस तो लंबी हो जाएगी। सिंध ने अपना पूरे का पूरे शेयर ले लिया, केपीके ने अपना पूरा शेयर ले लिया, बलोचिस्तान ने अपना शेयर लिया, और कुर्बानी सिर्फ पंजाब के हिस्से में आई। उसने इसके दफाई बजट की मद में 547 अरब बीबी मरियम साहिबा ने गिफ्ट किए। किसी ना सिंध ने अपना कोई शेयर दिया, ना केपीके ने अपना शेयर दिया, ना बलोचिस्तान ने अपना शेयर दिया। जहां बीबी मरियम नवाज को जरूरत पड़ी कि दिफा की सलाहियत पे या कहीं भी वफाक को शेयर देना, तो पंजाब दे रहा है। बड़ा भाई है, बजट भी तो बड़ा है ना। 547 अरब अगर इन्होंने दिए तो पूछे सिंध से कितने मिले, पूछे केपीके से कितने मिले, पूछे बलोचिस्तान से कितने मिले। अच्छा चले, आपको हमेशा पंजाब के बजट को लगा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। वो उसके पेट्रोल के मद में भी जो है वो तकरीबन 25 से 30 अरब आपने सब्सिडी भी दी, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन वफाकी जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत भी तो आखिर अवाम को सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट चलाए हैं काफी सारे। यही सुथरा पंजाब को देख लें, सुथरा पंजाब मॉडल को देख लें, ग्रीन बसेस को देख लें, होनहार स्कॉलरशिप्स को देख लें, लैपटॉप्स को देख लें। पंजाब गवर्नमेंट के पास गिनवाने के लिए हजारों मंसूबे हैं। सिंध के पास तो आप बताएं, कारकर्दगी के नाम पर बताने के लिए कोई चीज है?